الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ دعا کی اہمیت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ دعا کس کو کہتے ہیں، کیسے مانگی جاتی ہے، کب قبول ہوتی ہے، کب قبول نہیں ہوتی، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ دیکھو، گناہوں کی وجہ سے دعا کرنے سے نہیں شرمانا چاہیے۔ بہت سے لوگ گناہوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کیا ہم دعا کریں، ہم تو ہے ہی گنہگار، اللہ ہماری کہاں دعا قبول کریں گے۔ اس طرح کے اپنے دل کے اندر ایک وسوسے آتے ہیں۔ تو یاد رکھے، بعض مرتبہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم تو دعا کے قابل ہی نہیں ہیں، بڑے گنہگار ہیں۔ کبھی بھی اس وجہ سے دعا نہ رکے کہ ہم گنہگار ہیں، اس وجہ سے کرنا نہ چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ پروردگار صرف نیکوکاروں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، وہ پروردگار صرف نیکوکاروں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، وہ گنہگاروں کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے کتنے بھی گنہگار ہو، دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے، دعا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی، فرماتے ہیں لا يمنعن احد الدعاء ما يعلم في نفسه، تم میں سے کسی بندے کو یہ بات دعا سے نہ روکے، یہ بات دعا سے نہ روکے کہ وہ اپنے دل میں سوچے کہ میرے اندر تو بڑے گناہ ہے۔ فإن اللہ قد اجاب دعاء الشر خلقه وهو ابلیس حين قال رب انظرنی الى یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شریر شیطان کی بھی دعا کو قبول کر لیا، سب سے زیادہ شریر تھا۔ جب اس نے قیامت کے دن کہا تھا، اللہ قیامت، جب اس نے اس وقت تک کہا تھا کہ اللہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے، قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے، تو پروردگار نے فرمایا انک من المنظرین، میں نے تمہیں مہلت دے دی، تو اس کی دعا قبول ہوگی، اس نے مانگا نا۔ تو اب سب سے زیادہ شریر کی دعا قبول ہو گئی، تو ہم تو شیطان تو نہیں ہیں، انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہے، اگرچہ گناہ ہو چکے ہیں تو ہم بھی مانگیں گے تو ہماری بھی قبول ہوگی۔ میں نے تمہیں مہلت دے دی، تو اگر اللہ تعالیٰ شیطان کی بھی دعا قبول فرما سکتا ہے تو پھر مانگنے والا تو کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، اس کو کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تو شیطان کا ایک ہتھیار ہے کہ دل میں یہ بات ڈالتا ہے، کہ دیکھو شیطان کا ایک ہتھیار ہے کہ دلوں میں وسوسہ ڈال دینا، تو گنہگار ہے، تیری کہاں دعا قبول ہوتی ہے، اچھے اچھے نیک لوگ بھی ڈرتے ہیں، تو گنہگار ہے، ایسا ڈال دیتا۔ تو یاد رکھنا، یہ تو اس کا ہتھیار ہے، دل میں ڈالے گا کہ تم بہت گنہگار ہے، ہم کیا دعا مانگے۔ جس طرح اگر اس جھوٹی زبان سے کلمہ پڑا تو قبول ہو جاتا ہے، اسی طرح دعا مانگی تو وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اس لیے دعا مانگنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے جی۔ تو دعا مانگنے میں دیر نہیں، اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچے، قبول نہ ہو تو بعد مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو، دعا چھوڑنے کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم گنہگار ہیں، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے مانگتے ہیں لیکن ملتا کچھ بھی نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھے۔ تیسری وجہ غفلت سے مانگتے ہیں تو اس میں مزہ نہیں آتا، جی نہیں لگتا، پھر انسان چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ کئی وجوہات ہے دعا کے چھوٹ جانے کی۔ اس لیے چاہے ہمیں ملتا ہوا نظر آئے نہ آئے، چاہے ہم کتنے ہی گنہگار ہو، لیکن مانگنا نہ چھوڑے، اللہ سے مانگتے رہے۔ قبولیت دعا کے لیے دیکھو،
دل کی حضوری شرط ہے، نیکی شرط نہیں رکھی ہے کہ تم دعا تو میرے سامنے وہی کرے جس کے پاس اتنی نیکیاں ہو، اچھے اعمال ہو، نیک ہو، حکموں پر چلتا ہو، یہ کہیں شرط نہیں کہ یہی شخص دعا کرے، بلکہ شرط کیا ہے؟ ہاں، دل کی حاضری کے ساتھ مانگے، غافل نہ ہو، یہ شرط ہے۔ انسان سے مانگو تو انسان ناراض ہوتا ہے، انسان سے مانگو تو انسان ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، سبحان اللہ، نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ہاں، اتنا ہے کہ اللہ سے مانگے تو دل متوجہ ہونا چاہیے، بس یہ شرط ہے۔ باقی گناہ چاہے کتنا بھی ہو، دل میں بے چینی ہو، جیسے کل قصہ گیا تھا، حجاج بن یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس اندھے کو کہا تھا کہ میں تجھے مار دوں گا اگر تیری آنکھیں اور بینائی نہ آئی تو۔ اب کیا بے چینی سے اس نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں دے دی۔ تو مثال ہے بے چینی کے ساتھ مانگنے کی، چاہے کتنا ہی گنہگار ہو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ جی، دل متوجہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ زبان پہ تو دعا ہو اور دل میں کسی اور کی طرف دھیان ہو۔ ذرا سنیے، قیل مر موسیٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام گزرے، برجل یدعو ویتضرع، ایک بندے کے قریب سے جو دعا بھی مانگ رہا تھا اور ظاہر میں آنسو بھی بہ رہے تھے، یتضرع۔ فقال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الہی لو کانت حاجتہ بیدی قضیتہا، یا اللہ اگر اس بندے کا مسئلہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس کے مسئلے کو حل کر دیتا، میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس مسئلے کو حل کر دیتا کہ مانگ بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ فأوحى اللہ تعالی الی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، انا ارحم بہ منک، اے میرے پیارے موسیٰ میں آپ سے زیادہ اس بندے پر رحم کرنے والا ہوں۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ رو بھی رہا ہے، عاجزی بھی کر رہا ہے، ملتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم سے بھی زیادہ رحم کرنے والا، ولیکنہ یدعونی، مگر یہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، وَلَهُ غَنَمٌ وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَنَمِهِ، اور اس کا ریوڑ ہے جانوروں کا، تو اس کا دل بکریوں کے ریوڑ میں پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس بکریاں ہے، بکریوں کا ایک گروپ ہے، تو یہ اس کے اندر اس کا دل پھنسا ہوا ہے، مانگ تو رہا ہے، وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَنَمِهِ، اس کا دل بکریوں کے ریوڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ وَإِنِّي لَا أَسْتَجِيبُ لِعَبْدِي يَدْعُونِي وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَيْرِي، اور میں ایسی دعا کو نہیں قبول کرتا کہ دعا مجھ سے مانگے اور دل کسی اور کے پاس ہو۔ دل کسی اور کے پاس ہو، یہ قبول نہیں کرتا۔ تو دل دماغ کے ساتھ میں مانگے، یہاں پر بھول ہو جاتی ہے کہ ہم مانگ تو لیتے ہیں لیکن دل اور دماغ حاضر نہیں ہوتے۔ جی اللہ، اب اس غنم کا ترجمہ محدثین نے یہ بھی کیا کہ جانوروں میں دل پھنسا ہوا تھا، اور بعض نے بکریوں سے عورت مراد لی کہ کہیں لڑکیوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور مانگ رہا ہوتا ہے اللہ سے، لڑکیوں میں پھنسا ہوا تھا دل، تو دعا تو ادھر مانگ رہا ہے اور دل ادھر پھنسا ہوا ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج ہمارے دلوں میں کئی بت ہیں نا، اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ فذکر موسیٰ علیہ السلام لرجل ذالک، موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو یہ بات بتائی کہ تیرا دل تو پھنسا ہوا ہے،
دعا قبول نہیں ہوگی جب تک دل کو خالی نہ کر دے. وانقطع الى اللہ تعالی بقلبہ، اس بندے نے اپنے دل کو ہر طرف سے ہٹا لیا. جب یہ بات سنی، دل کو ہٹا لیا. فقضیت حاجتہ، اللہ نے اسی وقت اس کی حاجت کو پورا فرما دیا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہو تو دل بھی تو میرے پاس ہونا چاہیے. مانگ رہے ہو تو دل بھی تو میرے پاس ہونا چاہیے. غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے تو غافل دل سے کیا ہوا عمل بھی کیسے قبول ہوگا بتاؤ. ظاہر بات جب دعا میں دھیان نہیں ہے تو عملوں میں کہاں دھیان ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں کہ عملوں کو بھی دھیان کے ساتھ کرو. دھیان کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. بس ہر وقت دھیان رہے. آج ہمارا دھیان تھوڑے وقت رہتا ہے پھر چلا جاتا ہے. اس کیفیت کو 24 گھنٹہ رکھنا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے اوحى اللہ الی عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمایا. ہب لی من قلبک الخشوع، اپنے دل سے مجھے خشوع دے دو. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمایا اور کیا مانگا؟ اپنے دل سے مجھے خشوع دے دو. ومن بدنک الخضوع، اور بدن کی طرف سے خضوع دے دو، یعنی با ادب با وقار دعا مانگو. ومن عینک الدموع، دیکھا، ومن عینک الدموع، اور اپنے آنکھ سے آنسو کا قطرہ دے دو. ثم ادعونی، پھر دعا کرو، استجب لک، میں دعا کو قبول کروں گا. فإنی قریب مجیب، بے شک میں دعا کو قبول کرنے والا. جی یعنی خشوع کے ساتھ مانگو، خضوع کے ساتھ یعنی عاجزی جس کو کہتے ہیں نا. خشوع ہے دل کی حضوری، اور خضوع ہے جسم کے اندر تواضع اور بے چینی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر اگر آنسو ہو تو پھر دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے. تو دیکھو نماز میں خشوع خضوع چاہیے تو دعا کے اندر بھی خشوع خضوع چاہیے. ابھی آپ لوگ کہیں گے تو پہلی مرتبہ سنا، آج تک تو نماز میں تو خشوع خضوع کی تو محنت کر رہے تھے. بھائی نماز کی خشوع خضوع کا مطلب ہر عمل میں خشوع خضوع، لیکن خشوع خضوع ہم نہیں بولتے، کیا کہتے ہیں؟ دھیان کے ساتھ. دھیان کیا ہو؟ خشوع خضوع ہو ہر عمل میں، خالی نماز اور دعا میں نہیں، ہر عمل میں. کیونکہ ہر عمل میں جب یہ دو چیز لگ جاتی ہے خشوع اور خضوع، پھر اس عمل جلدی قبول ہوتا ہے. اور دعا بار بار مانگنے سے بھی قبول ہو جاتی ہے. ہم کیا ہے ایک مرتبہ مانگ لیا بولے بس. یہ کوئی انسان تھوڑی ہے جس میں ایک مرتبہ مانگ لیا تو بس دینا ہو تو دے گا، نہیں دینا ہو تو کچھ نہیں. ہوتا ہے نا، ہم کسی ایک کو تو مانگ لیا کہ نہیں، بلکہ اللہ سے بار بار مانگنا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگے تو فوراً آثار ظاہر نہیں ہوتے. دعا مانگے تو فوری آثار ظاہر نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ سے دعا مانگنا نہ چھوڑے. انسانوں کی طرح نہیں کہ ایک مرتبہ مانگ لیا اب دینا ہوگا دیں گا، نہیں. اللہ کے پاس تو ایک مرتبہ مانگا، دوسری مرتبہ مانگو، تیسری مرتبہ مانگو، بار بار مانگو. مانگنا نہ چھوڑے، مانگتا رہے مانگتا رہے. کئی ایسے بھی بزرگ تھے کہ 25 سال بعد ان کی دعا قبول ہوئی. بتاؤ، ہے نا. فضائل حج کے اندر جو قصے لکھے حج کے، اس میں لکھے ہے کہ وہ جب بھی احرام باندھتے تھے اور لبیک کہتے تھے قبول نہیں ہوتی تھی. تو 25 سال بعد ان کی دعا قبول ہوئی. بتاؤ کتنا مانگا ہوگا. 50 سال بعد ان کی دعا قبول ہوئی. انہوں نے آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھی تو ٹائم لگتا ہے، یاد رکھنا. دعا کی قبولیت میں بھی صبر چاہیے. اور انسان جب اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے اپنی اصلاح کراتا ہے تو اس میں بھی
ٹائم چاہیے، ایک دن میں کام نہیں ہوتا ہے، کچھ دنوں میں نہیں ہوتا ہے، لگے رہو تو اللہ ایک دن قبول کر لیں گے۔ تو آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھی تو ٹائم لگتا ہے مگر اللہ قبول فرما لیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کہتا ہے امی مجھے آئس کریم دے دے، ماں کہتی ہے نہیں تیرا گلا خراب ہے، نہیں لینا۔ وہ روتا ہے کہ دے دے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہوتا ہے نا، وہ بار بار مانگتا ہے، وہ روتا ہے کہ دے دے، پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں، تو شروع میں نہیں کرتی رہتی ہے، وہ بچہ بھی روتا رہتا ہے نا، مانگتا رہتا ہے، امی 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 مانگتا رہتا ہے۔ بالآخر کیا ہوتا ہے، وہی ماں آئس کریم اٹھا کر دے دیتی ہے کہ اچھا کھا لو۔ تو دیکھو بار بار مانگا نا، تو بچے کو مل گئی، تو ہم بھی تو بچے کی طرح ہے، ہم بھی اللہ سے بار بار مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہنسی آئے گی، ارے بھائی اس کو جا کے دے دو، اس نے تو بہت کر لیا، اچھا کھا۔ تو کیا کہتے اچھا کھا لو۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے، بندہ روتا رہے، مانگتا رہے، روتا رہے، مانگتا رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ دروازے کو کھول دیتے ہیں، دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان العبد لیدعو اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتے ہیں، وَيَعْرِضُ عَنْهُ، اور اللہ اعراض فرماتے ہیں، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، ثم يدعو، وہ بندہ پھر دعا مانگتا ہے، فَيَعْرِضُ عَنْهُ، اللہ پھر اعراض فرماتے ہیں، ثم يدعو، پھر وہ مانگتا ہے، فَيَعْرِضُ، جیسے وہ ماں منع کرتی تھی پھر وہ مانگتا ہے، وہ منع کرتی تھی پھر وہ مانگتا ہے کہ نہیں؟ تو وہی بتا رہے کہ بندہ بعض مرتبہ دعا مانگتا ہے اور اللہ غصے میں ہوتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے، پھر بندہ مانگتا ہے، پھر لیتے، پھر بندہ مانگتا ہے، فَيَعْرِضُ عَنْهُ، اللہ پھر اعراض کرتے، ثم يدعو، جب چوتھی دفعہ مانگتا ہے، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ ملائکہ سے فرماتے ہیں ابھی عندی ابھی عبدی ان یدعو غیری، لگتا ہے اس بندے نے طے کر لیا ہے کہ میرے غیر سے نہیں مجھ سے ہی مانگتا رہے گا، اب عبدی ان یدعو غیری، اس نے طے کر لیا ہے کہ وہ مانگے گا تو مجھ سے ہی مانگے گا، کسی اور سے نہیں، فقد استجبت لہ، چلو میں نے اس کی دعا قبول فرما لیا۔ تو دیکھا بار بار مانگنے پر مثالیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو بار بار مانگی جائے، نہیں دینا ہے اللہ پھر بھی دے دے، ہے نا، نہیں دینا ہے پھر بھی دے دے، اگر ہم لائق نہیں ہیں تو اللہ لائق بنا کر دے دے، لیکن دینا تو ہے تجھے، تو کہ تم لائق نہیں ہو، ارے تمہاری استعداد نہیں ہے، ارے اللہ اس استعداد بنا دے، پھر وہ چیز دے دے، آخر کرنا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا سب کچھ، تو اس کو کہتے ہیں مانگنا، نہیں دینا ہے پھر بھی دے دے، کیوں کہ اس کے علاوہ جائیں گے کدھر، یہ تو بتاؤ، ہے کوئی در کہ جس کے پاس جاؤ کہ یہاں نہیں ملے گا؟ ایک فقیر جو ہوتا ہے مانگنے والا، وہ تو ایک دروازے سے نہ ملا تو دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملا تو تیسرے پر، کہیں نہ کہیں سے اس کو کچھ نہ کچھ روٹی مل جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کے پاس تو ایک ہی دروازہ ہے کوئی دوسرا دروازہ، ایک ہی رب ہے، اگر اس سے نہ ملا تو دنیا میں کہیں نہیں ملنے والا ہے، اس لیے اسی دروازے کو اتنا کھٹکھٹاؤ کہ اللہ دے ہی دے، وہ ایک دن کھول دیں گے، دروازہ تو کھٹکھٹانا ہمارا کام ہے، ہم شرم کے مارے دروازہ نہ کھٹکھٹائے تو تھوڑی چلتا ہے، یہ بندے کا گھر تھوڑی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈر جائے گا، غصے ہو جائے گا، یہ تو رب کا در ہے، اس کو تو جتنا کھٹکھٹائیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، اس لیے یاد رکھو اللہ سے لینے میں شرمانا نہیں چاہیے،
تو دعا قبول فرما لیا تو بار بار مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگے تو بار بار مانگے، صرف ایک بار مانگ لینا کافی نہ سمجھا کرے. دوسری بات، دعاؤں میں نیک اعمال کو وسیلہ بھی بنانا چاہیے. ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن دوسرے کے نیک اعمال یا ہم سے اللہ نے کوئی اعمال کرا لیا تو اس کو وسیلہ بناؤ. اس کی مثال سن. اب یہاں پر ایک نکتے کی بات ہے، لب لباب سن لے کہ اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں پسند ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرے، اپنے عمل کا. اس کے لیے دلیل بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے جو غار میں پھنس گئے تھے، غار کے دروازے پر کوئی چٹان آ گئی تھی، ان میں سے ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا عمل پیش کیا، چٹان ہٹ گئی. دوسرے نے پیش کیا کہ اللہ میں تیری ڈر کی وجہ سے زنا سے بچ گیا تھا، چٹان اور ہٹ گئی. اور تیسرے نے عمل پیش کیا کہ میں نے تیری خاطر ایک بندے کی امانت میں خیانت نہ کی، اللہ نے چٹان ہٹا دی، ان کو نجات عطا فرما دی. اس سے پتہ چلا کہ بندہ اپنے عملوں کو پیش کرے. یہ حدیث میں ہے، لمبی حدیث ہے، یہ مختصر بتا دیا. تو کبھی اپنے ایسے عملوں کو پیش کر کے مانگنا چاہیے. کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. دہلی میں ایک دفعہ بہت قحط پڑا. شہر کے علماء نے اعلان کیا کہ سارے لوگ میدان میں جمع ہو جائے. اپنے بچوں کو بھی لائے، جانوروں کو بھی لائے، اور سب دھوپ میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگے، اللہ بارش عطا کر دیں گے. اشراق کے وقت سے مانگنا شروع کیا. عصر کا وقت ہو گیا، آسمان پہ بادل کا نام و نشان نہیں. لوگ حیران تھے. ہزاروں انسان رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں. ہزاروں انسان رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، جانور بھی پریشان ہو گئے، مگر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوئی. اتنے میں ایک نوجوان اونٹ کے اوپر کسی سواری کو لے کے جا رہا تھا. ایک اونٹ کے اوپر ایک نوجوان سواری کو لے کے جا رہا تھا. اس نے جب مجمع دیکھا تو سواری کو روکا اور جا کے پوچھا کہ لوگ کیوں جمع ہے. لوگوں نے کہا اشراق کے وقت سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. اس نے کہا اچھا. وہ سواری کے پاس واپس آیا اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے کوئی دعا مانگی. اسی وقت آسمان کے اوپر سے بارش نازل ہونا شروع ہو گئی. تو علماء بڑے حیران ہوئے. اس بچے کے پاس گئے، پوچھا اے نوجوان تیرا کون سا عمل تھا کہ جس کے صدقے اللہ نے رحمت بھیج دی؟ اس نے کہا کہ اس اونٹ کے اوپر میری والدہ سوار ہے. اس نے کہا کہ اس اونٹ کے اوپر میری والدہ سوار ہے اور مجھے ان کی زندگی کا پتہ ہے. تقیہ، نقیہ، پاک، صاف، عفیف زندگی گزارنے والی ہے. میں آیا اور میں نے ان کی چادر کا ایک کونا پکڑ کے دعا مانگی کہ اللہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے. اللہ تجھے اس کی پاک دامنی کا واسطہ اپنے بندوں پر بارش برسا دے. رب کریم کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اسی وقت بارش عطا فرما دی. تو ایک طریقہ تو یہ کہ انسان اپنے اچھے عمل پیش کرے، اپنے اچھے عمل پیش کرے. اللہ اکبر. مگر ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہمارے پاس کون سا عمل اچھا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پیش کریں. اس لیے دوسروں کا وسیلہ مانگے کہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے. تو ممکن ہی نہیں. ہمیں تو اپنی زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو. ایک دن بھی ایسا نہیں جو گناہوں کے بغیر گزرا ہو. تو کون جرت کر سکتا ہے کہ اپنی عبادت کو اللہ کے حضور پیش کر سکے.
لہذا آج ہم جیسے گنہگاروں کے لیے تو کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ البتہ ایک اور بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعتراف جرم۔ اور اپنے گناہوں کو قبول کر لو اللہ کے سامنے۔ جی آج دنیا کے لوگ بھی اگر کوئی انسان اپنے جرم کو قبول کر لیتا ہے تو حکومتیں بھی معاف کر دیا کرتی کہ اس نے قبول کر لیا۔ تو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو قبول کرو کہ اللہ میں ایسا ہوں، ویسا ہوں، تیسا ہوں، اور تو سب دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تم اللہ کے سامنے بولو یا نہ بولو، اللہ کو سب معلوم ہے، سب معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، دل کدھر ہے، سب کچھ دیکھ رہے۔ تو اس لیے فرمایا اعتراف جرم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا، جرم کا اعتراف کر لینا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں، گنہگار ہونے کا اعتراف کر لینا، معافی مانگ لینا۔ جو بندہ جرم کا اعتراف کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعتراف کو بھی پسند فرمائے۔ ایک تو نیک عمل پیش کرے، اور نیک عمل نہ ہو تو کم سے کم اپنے آپ کو گناہ گار تو کہے کہ اللہ میں گنہ گار ہوں اور میں قبول کرتا ہوں میں نے بہت کیا ہے، اور آپ میرے ہر گناہ کو جانتے ہیں۔ تو گنہ گار تو اعتراف کو پسند فرماتے، اس کی توبہ قبول کر لیتے، اس کی دعا پھر پوری کر دیتے کہ میرے بندے نے چلو اپنے جرم کو مان گیا ہے، اب وہ توبہ کرتے ہوئے آیا، کیونکہ گناہوں کو قبول کرے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے اور توبہ کر لے تو پھر اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجیے۔ سن ہجری 350 350 کا واقعہ، اندلس میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے فیصلہ کیا کہ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ چنانچہ سارے لوگ آگے سارا دین دعا مانگتے رہے اور دعا قبول نہ ہوئی۔ وہاں کے بادشاہ کا نام تھا عبد الرحمن نافع۔ کسی نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ جناب ساری پبلک کب سے دعا مانگ رہی ہے مگر دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو عبد الرحمن نافع سر سے تاج اٹھا کر بیٹھا ہوا تھا، سر سے تاج اٹھا کر بیٹھا ہوا تھا، ننگے پاؤں اور ننگے سر اپنے دربار سے نکلا، تاج اتارا اور پھر وہ نکل گیا، ننگے پاؤں اور ننگے سر اپنے دربار سے نکلا اور اسی طرح دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں میں گل مل کے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا، اللہ بڑا مجرم تو میں ہوں، ان پبلک کا کوئی قصور نہیں ہے، یا اللہ بڑا مجرم تو میں ہوں اور میرے قصوروں کی وجہ سے اپنے بندوں کو تنگی میں نہ ڈال دے، میرے قصوروں کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو تنگی میں نہ ڈال دے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے معاف فرما کر اپنے بندوں کو بارش کی نعمت عطا فرما دے۔ فرمایا ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے اسی وقت بارش عطا فرما دی۔ تو اعتراف جرم کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے۔ دیکھو بادشاہ اس میں گل مل گیا، پتہ ہی نہ چلے کہ بادشاہ کون ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ کیوں کہ یہ بیچاروں کا کوئی قصور نہیں، قصور تو میرا ہے، میری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ ہمیشہ قصور اپنا سمجھے، یاد رکھو کسی اور کا بھی ہو تو اپنا سمجھے، نہیں میری وجہ سے ہوا، میرے قصور، اپنے قصوروں کے اعتراف کرنے کی عادت ڈالے۔ آج ہم غلطی کو دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اس کی مشق کرو کہ ہمیشہ غلطی اپنے پر لے لو، ہاں میرا قصور ہے۔ شوہر ہے تو بیوی اگر اپنا قصور بتا رہی ہے تو کہو کہ اچھا ٹھیک ہے، تو دعا کرو اللہ مجھ سے صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر شوہر نے بیوی سے کچھ بتایا تو بیوی اعتراف کر لے، یہ نہ دیکھے کہ قصور کس کا ہے، یہی کہہ لے کہ ہاں میرا قصور ہے، تو جھگڑا ہی ختم۔ اور قصور کے اعتراف کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ قصور نہ ہوا ہو اور قصور اپنے پر لے لے تو اور زیادہ تواضع ہے، اور قصور ہوا ہو اور پھر قبول نہ کرے تو پھر ظلم ہے۔
اس لیے تو اس نے بادشاہ معافی مانگی، مجھے معاف فرما، اسی وقت بعد تو اعتراف جرم کو بھی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اب ہم جیسے لوگوں کے لیے قابل عمل چیز ہے کہ ہمارے پاس نیکیاں تو نہیں ہے لیکن گناہ تو بہت ہے نا۔ ہاں تو اب کیا کرو کہ اللہ میرے سے یہ گناہ ہوئے ہیں، مجھے معاف کر دے اور توبہ کر لے۔ یہ قابل عمل چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرے اور اپنے اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم جیسے بھی ہے تو آپ کے، یا اللہ ہم جیسے بھی ہے لیکن ہے کس کے؟ ہے تو آپ کے، بس اسی نسبت کا سہارا ہے۔ بتاؤ کوئی بھی کہے گا بھائی اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں کون دے گا؟ ہمیں تو کوئی نہیں دے گا، ہمیں تو آپ ہی سے لینا ہے۔ کہتے ایک عورت سے خاوند ناراض ہوا، ایک عورت سے اس کا خاوند ناراض ہو کے کہنے لگا نہ تیرے پاس شکل ہے، نہ تیرے پاس عقل ہے، نہ اونچے خاندان کی ہے، نہ مال ہے، تیرے پاس ہے کیا؟ ہو گیا، غصے ہو گیا ہوگا، ناراض ہو گیا تو کیا نہ شکل ہے، نہ عقل ہے، نہ خاندان ہے، نہ مال ہے، تیرے پاس ہے کیا؟ تو جب خاوند خوب ناراض ہوا تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھو وہ کہنے لگی اپنی علاقائی زبان میں اس نے شعر پڑھے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہنے لگی میری کوئی اوقات نہیں ہے، جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ دیکھا ہے کوئی ایسی باتوں کو سن کر کوئی خاموش رہے؟ کوئی بیوی ہے ذرا سا جب کہنے تو جاؤ تیرے پاس شکل نہیں تو ہو تم نے تو خالی شکل کا بولا، وہ ہماری عقل کو ٹھکانے لگا دیں گے، اتنا بولے گی اور وہ ایک دن نہیں، ارے کئی بار بولے گی۔ خالی اتنا بول دو کہ شکل نہیں ہے یا عقل نہیں ہے تو یہ ہے۔ تو اب دیکھو انہوں نے کتنا سارا بولا اس شوہر غصے میں، تو بیوی نے کیا کہا کہ جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ بولے میری کوئی اوقات نہیں، میں کچھ بھی نہیں، آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میرے اندر کوئی صفت نہیں، کوئی خوبی نہیں، لیکن ایک بات تو پکی ہے، دیکھیے ایک بات تو پکی ہے کہ میں جیسی بھی ہوں تو آپ ہی کی، بس آپ کے سوا تو کسی کی طرف نظر تو نہیں اٹھاتی۔ تو دیکھو کیسا اس نے اعتراف کیا۔ ہم اللہ سے بھی کہے کہ ہم بندے تو آپ ہی کے ہیں، چاہے کتنے ہی گنہگار ہے، ہمارے پاس کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اللہ ہم بندے تو آپ ہی کے ہیں، جائیں گے کدھر؟ ہم آپ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے۔ تو بیوی نے بھی کیا کہا، ہم آپ کے سوا تو کسی کی طرف نظر اٹھاتی نہیں، کچھ بھی ہوں لیکن ہوں تو آپ کی۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ غصہ بھی اس کا ٹھنڈا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر کہتے ہیں کہ اس عورت کی بات خاوند کے دل کو اتنی اچھی لگی کہ اس نے اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ دیکھا ہم بھی آج اس بارگاہ میں اللہ کے سامنے یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہم گنہگار سہی، خطا کار سہی، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھے اخلاق نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی کمالات نہیں ہیں، گناہوں کے سوا ہماری جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر اتنی بات تو ہے کہ جیسے بھی ہے تو آپ ہی کے، کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں، اکیلے آپ کو پروردگار مانتے ہیں، آپ کے سوا کبھی کسی غیر کی طرف نہیں جھکے ہیں، کبھی غیر کی طرف ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میرے مولا جب آپ ہی سے مانگ رہے ہیں تو آپ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے، آپ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے۔ مانگنے کا طریقہ بنی اسرائیل کے گنہگار سے سیکھ لیجیے، مانگنے کا طریقہ۔ اللہ اکبر۔ اس نے مزے کی دعا مانگی، سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ کے دل کے کانوں سے اس واقعے کو سنیں گے اور اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جی وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب عاب
مشرف علی نفسہ، ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، بڑا شرکت تھا، اپنی جان پر ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، اپنی جان پر ظلم کرتا تھا، نفس کا پجاری تھا، نفسانی شیطانی شہوانی گناہوں میں لگا رہتا تھا۔ جی، نفسانی شیطانی شہوانی گناہوں میں لگا رہتا، اتنا گناہ کرتا تھا کہ بستی کے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اس کو منع کر دو، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم دھکے دے کر اسے شہر سے نکال دیں گے، کیونکہ اپنی بستی کا ماحول خراب ہو جائے گا، اس کو نکال دیں گے۔ چنانچہ اس دن تو بچا رہا، پھر اس نے گناہ کر لیا تو اب تو بستی والوں نے خوب پٹائی بھی کی، اور اس کے برے کام کی وجہ سے بستی والوں نے اس کو اپنی بستی سے نکال دیا۔ اب بستی سے باہر نکل کر ویرانے میں وہ رہ گیا۔ اللہ کی شان کہ چند دن وہاں رہا، نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، نہ مکان تھا، بیمار ہو گیا، کوئی دوائی دینے والا بھی نہ تھا، کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا۔ شہر کے دروازے کے سامنے ویرانے میں اس کی وفات ہو گئی۔ جی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میرے اولیاء میں سے ایک ولی، اس کو موت آ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی، میرے اولیاء میں سے ایک ولی، اس کو موت آ گئی، آپ جائیے اور اس کو غسل دیجیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیے، اور اعلان کر دیجیے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو، اگر وہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے تو میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ، کیا خالی یہ نہیں کہا جنازہ کی نماز پڑھاؤ، فرمایا یہ اعلان بھی کر دو موسیٰ کہ جو بھی گنہگار بندہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے گا تو میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور اس کو میرے پاس لائیے اور دفن کر دیجیے، میں اپنے اس بندے کا اکرام کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا، تو ظاہر بات ہے لوگ تو زیادہ آئیں گے، وہ کہتا ہے میں بھی گنہگار، وہ کہتا ہے میں بھی گنہگار، حق کا تو سبھی معافی مانگیں گے نا۔ فکسر الناس، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، ہر بندہ چاہتا تھا کہ جنازہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جائے، تو سستا سودا ہے۔ میت دو طرح کی ہوتی، یاد رکھنا، میت جو ہوتی ہے، اسی لیے جنازے کی نماز پڑھنے کو کہا ہے، میت دو طرح کی ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ میت کی مغفرت فرما دیتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر اس جنازے میں شریک ہو جائے تو اللہ میت کی مغفرت فرما دیتے۔ حدیث مبارک بھی ہے کہ اگر 40 ایمان والے کسی کا جنازہ پڑھ لے تو اللہ گنہگار مومن کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے، یہ بھی حدیث۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ تو کیسا ہوا کہ جنازے میں جو شریک ہوا ہے اللہ اس کی برکت سے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میت اتنی مبارک ہوتی ہے، اللہ کی محبوب ہوتی ہے کہ ان کا جنازہ پڑھ لینے سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، سمجھے؟ جنازہ پڑھ لینے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جنازہ جس کا یا اللہ والے کا ہے، ہو سکتا ہے عام آدمی کا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا یا آخری وقت کی توبہ ایسی قبول ہو گئی ہو کہ اس کے جنازے میں جو شریک ہوگا اللہ اس کو بھی معاف کر دے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، مغفرت فرما ہو جاتی ہے۔ یہ ان میں سے تھے، اور یہ جنازہ کون سا تھا؟ یہ تو بالکل بگڑا ہوا انسان تھا، اور یہ وہ تھا کہ اس کے بارے میں اعلان کروا دیا جو اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا ہم اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل والے سب کے سب جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ جب بستی کے لوگ پہنچے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا، فقال، کہنے لگے، یہ اللہ کے نبی، ھذا ھو الفاسق الذی اخرجناہ، ارے یہ تو وہی فاسق ہے، وہی گنہگار ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ فوحى اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی،
یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، صدقو وہم شہدائی الا انہ لما حضرتہ الوفات فی حاضل. یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب اس نوجوان کو اس ویرانے میں موت آنے لگی تو اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا اور اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا، فلم یر حمیما، اس نے کوئی دوست نہ دیکھا. فلم یرا حمیم، اس کو کوئی دوست نہ دیکھا، نہ کوئی قریبی دیکھا، کوئی تھا ہی نہیں. اور اس نے اپنے آپ کو اکیلا، پردیس اور ذلیل دیکھا. تو جب کوئی نظر نہ آیا تو اس وقت بندے نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں، تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں. اپنے شہر سے دھکا دے کر نکال دیا گیا ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے نکال دیا ہے. اگر میں جان لیتا کہ عذاب دینے سے آپ کے ملک میں، یعنی آپ کی بڑائی میں اور آپ کی شان میں اضافہ ہو جاتا، عذاب دینے سے اگر آپ کے ملک میں آپ کی شان میں اضافہ ہو جاتا اور مجھے معاف کر دینے سے آپ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جاتی، میں آپ سے مغفرت نہ مانگتا. اور اللہ، میرا تو کوئی ملجا اور ماوا تیرے سوا اب ہے ہی نہیں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں. اللہ، مجھے نا امید نہ کرنا. اے موسیٰ، کیا مجھے یہ بات اچھی لگتی کہ میں اس کی دعا کو رد کر دیتا؟ اس نے یہ مانگا، حالانکہ وہ پردوس تھا، اس کی یہ حالت تھی. اس نے میرے رحمت کو وسیلہ بنایا اور میرے سامنے رویا، گڑ گڑایا، اور مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر وہ بندہ ساری دنیا کے گنہگاروں کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا تو میں ان تمام گنہگاروں کو معاف کر دیتا. اگر وہ مجھ سے مانگتا، اس کے پردیسی ہونے کی وجہ سے میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں. جس کا کوئی نہیں ہوتا میں اس کا دوست ہوتا ہوں، جس کا کوئی نہیں ہوتا میں اس کا دوست ہوتا ہوں، میں اس کا طبیب ہوتا ہوں اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوتا ہوں. وہ کتنا پروردگار ہے کہ اگر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ اب اس کا کوئی بھی قریبی نہیں، پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس فاسق کو اللہ ولایت کا وہ درجہ دے دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جو جنازہ پڑے گا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے. اللہ اکبر، جو جنازہ پڑے گا ہم اس کی مغفرت فرما دیں گے. اگر تمام گنہگاروں کی مغفرت مانگتا تو میں پروردگار سب کی مغفرت کر دیتا. معلوم ہوا کہ اگر گنہگار مانگے اور واقعی اللہ کے سامنے نادم ہو کر مانگے، گناہوں کا اعتراف کر کے مانگے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے. آج اسی معاملے کو اللہ کے سامنے آزمائیے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کی رحمت کو طلب کیجیے. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دربار سے خالی نہ لوٹائیے. پروردگار عالم، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے ساری عمر کلمہ پڑھا اور بال سفید کر بیٹھے. ان الملوک اذا شابت عبیدہم فی رقیہم اعتقہم عتق احرار. اللہ، جب خدمت کرنے والے غلام خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، خدمت کرنے والے غلام خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے مالک ان کو آزاد کر دیا کرتے ہیں. یا اللہ، ہم نے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر دیے ہیں. یا اللہ، کلمے کی حالت میں بال سفید کر دیے ہیں. میرے مولا، ہمیں بھی آپ جہنم کی آگ سے بری فرما دیجیے. یا اللہ، ہمیں بھی آپ جہنم کی آگ سے بری فرما دیجیے. ہمارے پاس اچھا عمل کوئی نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر سکے. سفید بالوں کے لاج رکھ لیجیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہمارے ہاتھ خالی نہ لوٹا دیجیے. اللہ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو آپ کے دروازے سے خالی جاتا ہے
وہی بدبخت ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ دنیا میں روٹی کا سوال کرنے والا ایک دروازے سے مانگے نہ پائے تو دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے، نہ پائے تو تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے کہ آپ کے دروازے کے سوا کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ میرے مولا تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دوں گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، اے قریب آپ ہی کے در لو لگا کر بیٹھے ہیں۔ ہم سے یہ نہ پوچھیے گا کہ میرے بندے کیا لائے ہو، ہم سے یہ نہ پوچھیے گا کہ میرے بندے کیا لائے ہو، ہاں یہ ضرور پوچھ لیجئے گا کہ میرے بندے کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ یا اللہ ہم آج کی اس محفل میں آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ یا اللہ ہم آج کی اس محفل میں آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو اپنا بنانے کے لیے آئے ہیں، اپنے مردہ دلوں کو زندہ کروانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کریم اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ آپ کی رحمت کی نظر بشر حافظ کی طرف اٹھ جاتی تو دنیا کی شراب خانے سے نکال کر اس کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اور آپ کی رحمت کی نظر فضیل بن عیاض پر پڑ جاتی ہے تو دنیا کے ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کے سردار بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ ایسی رحمت کی ایک نظر ہم مسکینوں پر بھی تو ڈال دیجئے مولا، آپ کی ایک نظر کے مستحق ہے۔ اے قریب ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے اور آج کی اس محفل میں ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے اور ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے۔ یہ دعا کے بارے میں چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے آ گئی، اس کو بار بار سنتے رہے اور اپنی دعاؤں کو صحیح کرتے رہے، اور اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ بتایا۔ اس میں دیکھو مانگنے کا ڈھنگ بتایا کہ یا تو اپنے اچھے عملوں کو پیش کرے یا تو پھر اپنے گناہوں کو پیش کرے، اور اللہ کو مناوے۔ کیسے اس قصے کے اندر کیسے انہوں نے اللہ کو منایا، کتنے بے چینی کے دل کے ساتھ میں، کتنا وہ پریشان تھا کہ اب کوئی نہیں اس کا، لوگوں نے اس کو نکال دیا ہے۔ ہم بھی بعض مرتبہ ایسے حالات میں آتے ہیں کہ جس میں ہمارے عزیز و اقارب بھی ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہر ایک ہم کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے دل سے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، ان رشتہ داروں کو اور ان دوست احباب کو کچھ نہ کہے، کیونکہ ان کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان سب پر حسن ظن رکھے، اس اللہ سے کہے کہ اللہ سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا لیکن تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا، اور تو نے ابھی تک میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اے اللہ میں نے آج سب کو چھوڑ دیا، میں رب کو پکڑ رہا ہوں۔ اے اللہ تو قبول فرما دے، سب کو چھوڑو رب کو پکڑو۔ سب کو پکڑ کے دیکھا، اب رب کو پکڑ کے دیکھ۔ جی تو ہمیں اللہ کی ایسی بے چینی کے ساتھ جب مانگیں گے نا تو اللہ ہماری دعا ضرور قبول فرماتے۔ اس لیے ماں بہنیں بھی دعائیں کرے، مرد حضرات بھی دعائیں مانگے، تو اللہ سے خوب مانگے۔ یہ زمانہ بہت مانگنے کا ہے، اس وقت مانگنے والے بہت کم رہ گئے، دعا کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہاں تبصرے کرنے والے اور لمبی لمبی باتیں اور گپ شپ لگانے والے تو بہت ہے، لیکن اللہ سے دعا کرنے والے، اللہ سے مانگنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ اور رب تو انتظار کر رہا ہے میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔